اصل میں معاملہ اخلاقیات کے جو ہے ارتقاء کا ہے، تو ہم اخلاقی ارتقاء کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں جو کچھ فرماتا ہے جی جی ہم وہ موضوع سے اسٹارٹ کرتے. اس موضوع پہ میرا خیال ہے پاکستان میں دنیا بھر میں کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اعتراض نہیں ہوگا. نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن کو کیا اعتراض ہو. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا جو میں نے موضوع دیے، میں آپ کے موضوع کے مطابق میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو. جو قرآن مجید میں آیات ہیں، بہت سارے موضوع ہیں قرآن مجید میں، تو میں نے ان موضوعات کو ٹیکل کیا جو مجھ پہ واضح ہوئیں. سمجھیں آپ؟ اب اخلاقیات ہے، صحیح ہے، اس کا میں تھوڑا سا ابھی بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن وہ میں نے لیکچر نہیں دیا ہوا، یا اس پہ میں نے کوئی وضاحت لوگوں کو نہیں کی، یوں سمجھ لیں آپ. تو ایک تو میں چاہوں گا جو میں نے موضوع دیا ہے اسی موضوع پہ میں چاہوں گا بولنا. علم و دانش کے موضوع پہ آپ نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کتابچہ جو ہے، اب جیسے اللہ ہے، دیکھیے آپ علم کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیے اللہ عالیہ، پہلا لیکچر ہے عالیہ اور اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، نمبر 1. جی سر. اچھا اب دیکھیے میرا دیکھیے پلیز. اب دیکھیں آپ علم کی بات کر رہے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں آپ سے مطلب آپ کی ذاتی بات نہیں ہو رہی. جنرلی مین کائنڈ جو ہے نا وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے جو لوگوں نے اس کو بتایا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے ورڈز ہیں. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ورڈز جو ہیں، اللہ کے جو اس میں جو ورڈز ہیں وہ جب آپ پہ واضح ہوتے ہیں تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. پوری دنیا کا انسان، یعنی عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ، کوئی دنیا کا انسان، ایتھیسٹ بھی لے لیں آپ، سب اللہ کو جانتے ہیں، مگر وہ ایسے جانتے ہیں جو اپنے ان کے خیالات میں نفس میں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیات میں، وہ اللہ کی بات ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے بارے میں ایک تصور پیش کر دوں. تو ہندو بھی جانتا ہے بھگوان کہہ کے کہتا ہے، اس کا نام اس کا ہندو لینگویج بھگوان ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ آف گاڈ میں فرق ہے. تو سب سے پہلے میں نے پہچان اللہ کی کرائی کہ اللہ کون ہے. اخلاقیات اور ان تو بعد میں، پہلے اللہ کی پہچان کرو گے تو اپنے نفس کے اندر پہچان کرو کہ اللہ، وہ جو اللہ تو آیات میں جو وضاحت کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو میں جانتا ہوں. تو پہلے تو سب سے پہلے آپ کو پتا اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے اور اللہ ہے کیا. ہم ایک لفظ جانتے ہیں اللہ، تو اس کی صفت کیا کیا ہے، کس طرح اپنی پہچان کرا رہا ہے، اور جو ہمارے ذہن میں جو خدا کا یا اللہ کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. تو میں نے اس لیے اللہ پہ دیا تاکہ اللہ کی پہچان کریں. پہلے آپ ایک مثال دے رہا ہوں، پہلے سے مطلب یہ نمبر میں بتاتا جاتا ہوں. اب پھر ابلیس شیطان. اب یہ جو آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، تو ابلیس شیطان کون ہے، اس کی پہچان نہیں ہے لوگوں کو. جب آپ اللہ کو پہچانیں گے تو ابلیس تو آپ کا دشمن ابلیس ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. نام جانتے ہیں شیطان ابلیس، کس طرح آپ کو گمراہ بیٹھا، کس طرح صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ جب آیتوں سے آپ کو شیطان کی پہچان ہوگی، آپ اس کو اچھا انسان سمجھ رہے ہیں، بہت بزرگ سمجھ رہے ہیں، ایک رسپیکٹ دیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کیونکہ شیطان کی کیا پہچان ہے. تو آیات سے میں نے بتایا کہ پہلے اپنے اللہ کو پہچانو. ویسے میں اتفاق سے ایسے لے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو. جو لیکچر تھا میں تیسری دفعہ بول رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میرے خیال چوتھی دفعہ، سوری. رسول کو نہیں پہچانتے، نام جانتے ہیں اور سارا وہ کچھ جانتے ہیں جو لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا. اللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا رہے وہ نہیں جانتے، تو یہ لیکچر دینا پڑ رہا ہے مجھے. شیطان کے بارے میں سب سمجھتے ہیں کہ شیطان کون ہے ہوا میں، لیکن آیات نے کیا اس کو ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے، جس سے آپ پہچان کریں یہ شیطان کا وہ ہے طریقہ کار گمراہ کرنے کا. تو اس لیے دیکھیے اللہ اخلاقیات اور یہ علم کی بات کر رہے ہیں، پہلے اللہ کی پہچان کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کریں، پھر ابلیس کی پہچان ہے جو آپ کا شیطان ہے، جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ. تو ابلیس پہ میں نے دیا کہ اس کی پہچان کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کی دشمنی ہمارے اندر کم کیسے ہو جب تک ہم شیطان کو نہیں آئیڈینٹیفائی کریں ہمارے درمیان. کیونکہ جب اللہ نے آدم سے کہا سجدہ کرنے کو، ملائکہ سے آدم کو کہا، تو پھر اس کو جب نکالا تھا اس سے کہا تم ایک دوسرے کے دشمن، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور بار بار اللہ بتا دے تمہارا دشمن ہے انسان کا. تو وہ دشمنی کیسے کرے گا، وہ آپ کو روکے گا اس کتاب کو پڑھنے سے، وہ سمجھ نہیں دے گا اس کو. تبھی اللہ کہتا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان.
تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شیطان کس طرح گمراہ کر رہا ہے، خیالات میں کس طرح آپ کو اس نے بلائنڈ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں، میں جب آپ کہوں پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی، آپ سمجھو جنرل مین کائنڈ. تو اس لیے میں نے وہ موضوعات دیے جو ایکچوئل آپ کی اینیمیٹی کر رہا ہے شیطان ود ان اینڈ فرام آؤٹ سائڈ. تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی ڈیول. آپ کو پہچان کرنی ہے شیطان کی. جب آپ، میں ایک سوٹ پہن کے آ گیا کہ انسان، آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں ہو سکتا غلط آدمی ہوں؟ ایک نے بہت ماشاءاللہ داڑھی بہت لمبی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہوئی، آپ اس کو ایک اچھا انسان سمجھیں؟ مجھے شاید عیسائی سمجھ لیں آپ، کیونکہ ہم ڈریس کوڈ دیکھ رہے ہیں. کیا شیطان کی پہچان جب کریں تب آپ کو بچے گا کس طرح یہ انسان کون سچ بات کہہ رہا ہے، کون اللہ کی. تو آپ کے پاس کرائیٹیریا قرآن کا ہونا چاہیے. فرقان ہے قرآن، کرائیٹیریا جو اللہ کی پہچان بھی کرا رہا ہے، شیطان کی پہچان بھی کرا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا رہا ہے. پھر جیسے اسلام کیا ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے. اسلام کا ایک لفظ پکڑ لیا عربی کا اور پھر بتانا شروع کر دیا اسلام یہ ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے اسلام کے بارے میں؟ پھر ہم سب اپنے کو مسلم سمجھ رہے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں؟ ہماری معاشرے میں آپ ایک آیت نہیں بتا سکتے جہاں مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہو. ایک آیت قرآن کے اندر. تو مسلم کی پہچان کرو بھائی، اللہ تعالیٰ کے مسلم ہو یا کسی اور فرقے کے مسلم ہو. مسلم کے عربی معنی، اردو معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، ٹو سبمٹ. آپ کس کو سر تسلیم خم کر رہے ہیں؟ آیات کو اللہ کی. کیا پہچان کری آپ نے مسلم کی کہ مسلم کون ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ نے کیا بتایا کہ مسلم سر تسلیم خم کسے کرنا ہے؟ آیات کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم کو مسلم بنا دے تیرے لیے. ہم مسلم مطلب سر تسلیم خم کردہ آپ کے لیے بنا دیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا یہ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، تیرے لیے سر تسلیم خم کردہ مسلم بنا دیں. ہم یہاں مسلم کس کے ہیں؟ ہم سبمیٹر مسلم ہے فقہ کے. فلانے بزرگ نے، فلانے امام نے یہ کہا، ہم اس کے مسلم ہیں. فلانے بزرگ امام نے کہا، ہم اس کے مسلم ہیں. سر تسلیم اس کے. تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے مسلم کی. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعلکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ساری انسانیت کا نام اللہ نے مسلم رکھا. عربی میں جو نام جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ مسلم، تو اس کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا. یعنی ہم سب انسان کی فطرت میں ہے ہم سر تسلیم خم کریں. تو ہندو جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے ہندو مذہب کو. کرسچن جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے بائبل کو، مذہب اور بائبل. اور دنیا میں جتنے سکولز آف تھاٹس ہیں، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈازم، بدھزم، جتنے ازمز ہیں، سر تسلیم خم کر رہا ہے اپنے اپنے مذہب. ساری انسان میں یہ رکھ دی فطرت سر تسلیم خم کرنا لوگوں کو. تو وہ مسلم ہیں ان لوگوں کے، شیطان کے مسلم ہیں، سر تسلیم اس کو کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں. تو یہ جو لیکچرز ہیں یہ بڑے ایسے لیکچرز ہیں. اسی طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، یقین اللہ کے نزدیک دین جو ہے، فیصلہ جو ہے سلامتی. اسلام سلام علیکم، سلامتی ہو آپ کے اوپر، اسی اس سے ہے سلامتی. تو ہم سلامتی میں ہیں کیا؟ تو سلامتی پہ ایک لیکچر دیا میں نے. اسلام سمجھو اللہ کا نے کیا ڈیفائن کیا. تو یہ جو لیکچرز ہیں یہ میں آپ پہ اس پہ بہت کچھ بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سے گو تھرو ہو جائیں تو یہی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے انسان کو پہلے پتا ہونا. بجائے اخلاقیات اور یہ سب ہیومینٹی ہے اس میں کہ پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. یہاں پر بڑے بڑے لوگ برائیاں کر رہے ہیں بیٹھے، ایک دوسرے کا کھلا کھلا بولے وغیرہ، پیٹھ پیچھے بیک بائٹنگ نہیں کرو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے. وہ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں ہے نا. اللہ کی آیت کی اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے. یقین کریں آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کیا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، اور ہم ایک دوسرے کی باقاعدہ پبلکلی دوسرے فقہ کے بارے میں غلط بول رہے ہوتے. میرے بارے میں 50,000 چیزیں لوگوں نے بولی ہوئی ہیں. تو یہ آیت میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ تو بات کی بات ہے. پہچان اللہ کی ہو تاکہ ہم میں خوف ڈیولپ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، ہم اپنے دشمن شیطان کو پہچانیں. سلامتی کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ سر تسلیم ہمیں کسے کرنا ہے؟ مسلم.